بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پارہ نمبر 14 میں جو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ہیں ان میں قرآن کی بڑی اہم صورت سورہ حجر کا ذکر کیا گیا۔ تراویح کے اندر بھی وہ صورت پڑھی گئی۔ سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی بنیادی آیت نازل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن کو جو ذکر قرار دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ حتیٰ کہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہم وہ دن عید کا دن مناتے، یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کی حفاظت فرمائی اور آج تک وہ اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سورہ حجر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قسم اٹھائی، فرمایا فوربک، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، میں تم سب کو جمع کروں گا اور سوال کروں گا۔ یعنی قیامت کے دن سوال کرنے کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس میں اللہ نے اپنی قسم اٹھائی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں تمہارا رب ہونے کی کہ میں تمہیں جمع کروں گا اور پھر تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں آخرت پر ایمان کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح توحید کا ایک جز یہاں پر بڑا اہم بیان کیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء، نیک لوگ، فوت شدگان، ان سے منتیں مانگتے ہیں، نظریں مانگتے ہیں اور انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایسی دنیا بھی موجود ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے لوگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سنتے ہیں، ہماری مشکل میں کام آتے ہیں، اور انہوں نے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جن الفاظ سے وہ پکارتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا، یہ کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ المدد، انظر حالنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے حال پر نظر کریں، ٹھیک ہے جی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یعنی اس قسم کے شرکیہ الفاظ کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا رد اللہ نے سورہ حجر کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل کر دیا تھا اور بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، اس کی کسی تفسیر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ آیت ہے، فرمایا والذین یدعون من دونہ، والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے اہل نہیں ہیں، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو پیدا کیے گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا امواتن، وہ مردہ ہیں، امواتن موت کی جمع ہے، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب یہ فوت شدگان کو جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، فرمایا وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب قیامت آنی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، حدیث جبریل ہے بخاری مسلم میں، تو انہوں نے آ کر پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر کی روایت ہے یہ، سارے صحابہ موجود ہیں، وہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد میں فرمایا کہ یہ جبریل تھے۔ تو انہوں نے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے یہ۔ تو فرمایا کہ آپ پھر اس کی نشانیاں بیان فرما دیں۔ فرمایا ہاں نشانیاں مجھے اللہ نے بتائی ہیں،
اس کی عمارات یعنی نشانیاں یہ ہیں کہ انتلد الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، وانترا، تم دیکھو گے الحفاۃ العراۃ والعالۃ رعاء الشاء، کہ پاؤں سے ننگے، جوتے کوئی نہیں، پہننے کو کپڑے کوئی نہیں، اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کریں گے۔ اچھا میرے بھائیو، ہم 30-40 سال 50 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد کی یہی حالت تھی، کپڑے کوئی نہیں، جوتے کوئی نہیں، کھانے کو بہت کم ہے، غربت، افلاس۔ ہجرت کے دوران کیا حالات تھے، اور آج لوگ فخر کرتے ہیں میری اتنی بلڈنگیں، میری یہ ہے، میرا وہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ پاؤں سے ننگے، جسموں سے ننگے، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لوگ عالۃ رعاء الشاء، ٹھیک ہے، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس میں آیت ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا، ہر قوم کے اندر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، وجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوت سے، شیطانی نظاموں سے، شیطان کے سسٹم سے دور رہیں، اور ان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نبیوں کی آمد کا اور بعثت کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے، اور یہ قرآن میں آیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تم میں سے جو قرآن کی قرات شروع کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو جب بھی آپ قرآن شروع کرتے ہیں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے، اور جب کوئی سورت شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے۔ اگر کہیں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک رکعت میں اور اگلی سورت کا آغاز نہیں کرنا بلکہ کہیں بیچ میں سے پڑھنا ہے، کوئی رکوع سورہ بقرہ کا ہے یا لمبی سورت کا ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا ذہن ہے، اور ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ اعوذ باللہ کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا فرض ہے، قرآن کی آیت ہے۔ باقی سورت کے آغاز پر بسم اللہ پڑھا جائے گا پورا، اور اگر سورت درمیان میں سے شروع کی ہے تو پھر ویسے ہی شروع کر دی جائے گی۔ نماز میں صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے، اگلی رکعتوں میں لازم نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا۔ یہ اصول بھی یاد رکھ لیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت قرار دیا۔ فرمایا ابراہیم تو خود امت ہیں، قانتا للہ، اللہ کے لیے یکسو۔ اچھا، ان کو امت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ اتنے زبردست عمل کے اور عقیدے کے مالک تھے کہ انہوں نے ساری زندگی والد، خاندان، برادری، گاؤں، کنبہ سب کی دشمنی مول لی، بادشاہ کی دشمنی مول لی، لیکن اللہ کی توحید سے باز نہیں آئے، اس پر پختہ رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قانتا للہ، وہ بالکل اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنے والے، حنیفہ، حنیفہ سے مراد ہوتا ہے یکسو، جو بالکل یہاں وہاں نہیں دیکھتا، ولم یکو من المشرکین، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں، جس نبی کے بارے میں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح دعوت کے حوالے سے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے حوالے سے اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ پر لوگوں کو بلاؤ تو کس طرح بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم نے ان کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ آسن طریقے سے کرنی ہے۔ تو دعوت دینے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہونا اور احسن انداز اختیار کرنا، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ بندہ جہنم کی راہ پر چل رہا ہے اور میں اسے انشاءاللہ ہمدردی کرتے ہوئے دعوت دوں گا، نصیحت کروں گا تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ، چاہے وہ بد عقیدہ ہے، شرک کرنے والا ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے،
دشمنی کی بنیاد پر نہیں، نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اصول دماغ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ غلط راہ پر ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، میں اسے لاؤں اور لا کر اسلام میں لے کے آؤں، صحیح راہ پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، فرمایا لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں جیسے پتنگے چراغ کی طرف اور روشنی کی طرف جاتے ہیں، اور میں انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر پیچھے لاتا ہوں پر وہ باز نہیں آتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، سمجھایا، انہیں آگ سے بچانے کے لیے خود کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ تو اس لیے دعوت الی اللہ، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے، یہ نبیوں کا منہج ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا وقت ضائع ہو گیا، میرے آرام کا وقت تھا، میرا پیسہ لگ گیا جی، میرا پیٹرول لگ گیا جی، میرا یہ نہیں، یہ دعوت ہے، اور اس کے لیے ہماری ساری زندگی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ نبیوں کا منہج ہے۔ ہم نے ساری زندگی جو سمجھ آ گئی وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ ایک بندہ بھی اگر ہماری وجہ سے سیدھی راہ پر آ گیا، ہو سکتا ہے ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو حرز جان بنانے کی توفیق دے۔ کسی کا کوئی مختصر سوال ہو تو کر لیں۔ جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک بار جماعت کروا رہے تھے اور سب نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس وقت جوتے ذرا مختلف ہوتے تھے کہ نیچے تلا لگا ہوتا تھا اور ایک چھوٹا سا تسمہ ہوتا تھا اور وہی پاؤں کو باندھ لیتا تھا۔ تو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے نماز کی حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کوئی نہ چیز لگی ہوئی ہے، آپ اسے اتار دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بائیں طرف اتار دیا، صحابہ نے بھی اقتداء کرتے ہوئے جوتا اتار دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ فرمایا جی ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے آپ کی اقتداء کی۔ فرمایا مجھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جوتے کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ اتار دیں۔ تو اگر جوتا صاف ہو اور جوتے کے نیچے کوئی نجاست نہ ہو تو آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جوتے کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اسے 3 بار مٹی یا گھاس کے اوپر رگڑ لینے سے وہ صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آج کل کارپیٹ اور صاف ستھری مساجد ہیں جن کے اندر جوتے نہیں لے کر جایا جاتے، تو وہاں پر جوتا لے جانا درست عمل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جگہ ہی صاف ہے، قالین ہے، تو وہاں ہم ننگے پاؤں ہی جائیں گے۔ لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جہاں کھلا میدان ہے، تو وہاں پر آپ جوتے کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنازے پڑھائے کہ وہ نا جوتے سے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اچھا بھئی بات یہ ہے کہ اگر اس جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی تو غلط ہی ہے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ جب آپ جائیں، آپ کو شک ہے، آپ دونوں پاؤں 3 بار رگڑ لیں زمین پر، تو 3 بار زمین پر رگڑ لینے سے یہ پاؤں پاک ہو جائیں گے، یعنی مٹی کے اوپر اور گھاس کے اوپر رگڑ لیں اور پھر اس کے اندر ہی نماز ادا کر لیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی اور اس کے بعد اگر ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا تعلق دوبارہ بحال ہو جائے اور وہ تعلق بحال ہی نہ کرنا چاہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جی نو جیے، نہیں، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ جو تم سے توڑتا ہے نا تم اس سے جوڑو، الا کہ وہ تمہارے دین کا دشمن نہیں ہے، یعنی اس سے ملنے کی وجہ سے اگر تمہارے دین، ایمان، عقیدہ، نماز اس کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اوائڈ کر لیں۔ لیکن اگر دنیا داری کی بنیاد کے اوپر رنجش ہے، صرف دنیا اس میں انوالو ہے، رشتہ نہیں دیتا جی، نہیں لیا، جو آج کل چلتا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس سے جوڑ لیں۔ اچھا وہ اگر توڑتا ہے تو آپ اس سے آسانی رویہ اختیار کریں، اور پھر اگر آپ بے بس ہو گئے ہیں کہ مثلا وہ نہیں آپ کے ساتھ ملنا چاہتے، تو پھر اللہ کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ ناراض نہیں ہوں، میں نے قطع تعلقی نہیں کی، اب یہ اس کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ جانتا ہے پھر دلوں کے حال، کیونکہ اگر ہم قطع تعلقی کا ایمان اور عقیدہ رکھ کے ذہن میں رکھ کے کریں گے تو میرے بھائیوں پھر 2 نقصان ہمیں ہوں گے، ایک زندگی میں بے برکتی، دوسرا رزق کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے اور جو بندہ چاہتا ہے مجھے رزق زیادہ ملے تو وہ صلہ رحمی کرے، اور جو قطع رحمی کرے گا اس کی دونوں چیزوں میں کمی ہو جائے گی، کینسر، موذی مرض، ایکسیڈنٹ، جلدی ہلاکت، اور اموال کھینچ لیے جاتے ہیں اس بندے سے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، صرف قطع رحمی کی وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ قطع رحمی یہ صلہ رحمی
یہ مجسم شکل میں اللہ کے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے پیش کر لے. یعنی صلہ رحمی کو اللہ نے ایک شکل کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوگی کہ یا اللہ یہ بندے مجھے توڑیں گے, یعنی یہ اللہ کا نا نظام ہے, یہ مجھے توڑیں گے, تو اللہ نے فرمایا جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. صلہ رحمی کو کہا کہ جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. آپ اندازہ تو لگائیں, سگے بھائیوں کے ساتھ چچا ماموں اور میرے بھائیوں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, دشمنیاں بنی ہوئی ہیں, بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ نہیں کرنا. آپ اپنا سینہ کھلا رکھیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ان کا معاملہ ہے, الا کہ مسئلہ دینی نہ ہو. اگر دین کا مسئلہ ہے, مثلا کئی لوگ ہیں, مجھے جب سمجھ آئی تو میں نے جب دین پر عمل کیا تو کئی رشتہ دار کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کے معاملات میں شرکت نہیں کرنی, آپ فلاں ہو گئے ہیں, یا آپ ہمارے فلاں فنکشن میں نہیں آئے جہاں پر بے حیائی تھی, آپ ہمارے فلاں معاملے پر نہیں آئے کل کے لیے 40ویں کے لیے. تو یہ وہ امور ہیں جو سنت والے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ تو نہیں ہم جائیں گے. تو اگر اس وجہ سے کوئی بندہ آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے تو پھر آپ دین پر ہیں. لیکن اگر دنیا داری کی وجہ ہو تو پھر جوڑیں, کوشش کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عمر میں برکت آئے گی, رزق میں زیادتی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, عید کی نمازیں, کیا وہ فرض ہیں؟ دیکھیں جی, عید کی نماز ادا کرنا لازم ہے. اس کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف ہے. اکثر نے کہا کہ یہ واجب ہے, اکثر نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن عید کی نماز کیونکہ ہمارے یہ تہوار ہیں, اور اگر ان تہواروں کے اندر ہم شرکت نہیں کریں گے تو یہ خطرے کی بات ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ فرض ہی ہے, کیونکہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا یا کم از کم حصہ نہیں ڈالتا, یعنی پیسے ہیں اتنے ہیں کہ ایک حصہ ڈال سکتا ہے لیکن نہیں ڈالتا, اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ یعنی ایک سزا کے طور پر کہا. پھر اسی طرح فرمایا کہ عید کی نماز پر عورتوں کو بھی لے کر آؤ, بچوں کو بھی لے کر آؤ, عورتوں کو بھی لے کر آؤ, بچوں کو بھی لے کر آؤ, اور وہ عورتیں بھی آئیں جن کے پاس چادر نہیں ہے, یعنی اپنی چادر نہیں ہے وہ ادھار لے کر آئے, اور وہ عورتیں بھی آئیں جو حائضہ ہیں, وہ نماز تو نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. یہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے. تو عید کی نماز پڑھنی چاہیے, یہ لازم ہے. جو سحری کا کھانا ہے وہ نماز کے دوران کھا سکتے ہیں کہ شروع میں روک دینا؟ نماز کے دوران نہیں, اذان کے دوران سحری کا کھانا نہیں کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اجازت دی تھی کہ جب اذان ہو جائے, اور اذان سے مراد اول وقت اذان. آج کل تو ماشاءاللہ سارے ہی اول وقت پہ آ گئے ہیں. عید والے دن 80% پاکستانی مسجدوں کے اندر پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اول وقت اذان میں اتنی اجازت ہے کہ فرمایا جب اذان شروع ہو جائے تو تم جو تمہارے برتن میں ہے وہ استعمال کر لو. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری روٹی, یعنی جو پانی پی رہے ہو وہ اپنا کمپلیٹ کر لو, جو کوئی لقمہ تم نے لگایا ہوا ہے وہ کمپلیٹ کر لو, بس اتنی اجازت ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اتنی. یہ کہنا کہ جی ساری اذانیں ختم ہوں گی, اذانیں تو بھائی چلتی رہتی ہیں کتنی دیر تک, تو وہ روزے کو خراب کرنے والی بات ہے. ایسے نہیں ہے, اذان ہو فوری طور پر اپنا جو آپ نے لینا ہے لے لیں اور بس کر دیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر دیا کرے, اگلے دن انشاءاللہ میسج سے دیکھ کر اس کا جواب دے دیا جائے گا.